بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 رمضان المبارک کو ہونے والا غزوہ بدر تاریخ کا ایسا عجیب و حیران کن معرکہ ہے جس پر جرأت و بہادری آج بھی ناز کرتی ہے۔ غزوہ بدر کی یاد آج بھی ایمان تازہ کرتی ہے اور ایمانی جوش و جذبے کو جلا بخشتی ہے۔ ایک طرف 313 مقدس ہستیوں پر مشتمل بظاہر معمولی لشکر ہو، جبکہ دوسری طرف 1000 کا مجموعہ ہو۔ ایک طرف صرف 8 تلواریں ہوں، جبکہ دوسری طرف ہر سپاہی اسلحے سے لیس ہو۔ ایک طرف صرف 2 گھوڑے ہوں، جبکہ دوسری طرف 100 گھوڑے ہوں۔ ایک طرف غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھا ہو، جبکہ دوسری طرف مال و دولت کے انبار ہوں، اور کبھی 9 تو کبھی 10 اونٹ ذبح کیے جائیں اور پیٹ کی آگ بجھائی جائے۔ سامان حرب میں اتنی کثرت کے باوجود شکست مقدر بن جائے اور قلیل گروہ کثیر لشکر پر غالب آ جائے تو اس کی وجہ جوش و جذبے کی سچائی اور عقیدے کی پختگی ہے۔ اس ایک معرکے میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جوش و جذبات کے واقعات پڑھ کر آج بھی جذبے جوان ہونے لگتے ہیں اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ علم ہوا کہ کافروں کا ایک بڑا لشکر جنگ کے ارادے سے نکل چکا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے آگاہ کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے رائے دریافت فرمائی۔ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی اور خوب گفتگو کی۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی اور اپنے جذبہ جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے دی۔ ان کے لفظ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا اسی طرف تشریف لے چلیں۔ ہم قوم موسیٰ نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ ہم تو جہاں بیٹھے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ چلیں اور جنگ کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ نیز دیگر کئی مہاجرین نے بھی بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار صحابہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان حضرات کی تعداد مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ تو انصار میں سے سید الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ ہماری رائے دریافت فرمانا چاہتے ہیں۔ فرمایا بے شک۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، تو اب آپ جدھر تشریف لے جانا چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم جنگ میں صبر کرنے والے اور دشمن کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں رب کے کرم سے امید ہے کہ میدان کارزار میں ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ آپ کے چشمان مبارک ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ یوں گویا ہوئے، آپ جس سے چاہیں تعلق رکھیں، جس سے چاہیں تعلق توڑیں، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں دشمنوں کی صف میں داخل کریں، ہمارے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد کی جوش و جذبے سے بھرپور گفتگو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ یہ تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جوش و جذبہ۔ باوجود اس کے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں، سواری کے لیے جانور پورے نہیں، صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، جبکہ مد مقابل دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کے وسائل بھی لاتعداد ہیں۔ ایسی بے سر و سامانی کے باوجود بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں قتل کروانے کا ارادہ ہے؟ کم سے کم پہلے سامان جنگ تو دے دیں، تلواریں ہی پوری کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ آپ حکم فرمائیں، ہم اس کی تعمیل کے لیے جانیں نچھاور کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مجاہدین بدر کا یہی وہ جذبہ تھا۔ جب کافروں کی طرف سے عمر بن وہاب، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو جوابی تاثر یوں تھا، ایک گروہ قریش، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں،
باخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بندہ بھی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک وہ تم میں سے کسی ایک کو قتل نہ کر دے، اور ہم میں سے 300 بندوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تو بھی جینے میں کیا لطف رہے گا۔ ایک کاش صحابہ کرام علیہ رضوان کے ان مقدس جذبوں کے صدقے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صادق دل سے عمل کرنے والا بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔